اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورۃ البقرہ مبارکہ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 35 کریں گے انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ رکوع نمبر 35۔ الم تر الی الذی حج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وإذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطير فصرهن عليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج رکوع نمبر 35 میں ایک نیا بیان اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی، اللہ یہاں پر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تو اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں الم تر الی الذی، کیا اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ الی الذی، اس شخص کی طرف جو حج، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے فی ربی ہی، ان کے رب کے بارے میں۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ان کے رب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ یعنی کہ وجہ اس کی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی ہے۔ اس قال ابراہیم، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرے رب۔ تو یہاں پر ربی یا رب کے ساتھ چھوٹی یا جو لگی ہے اس کا مطلب میرا، میری، میرے، تو اس کا واحد متکلم کا صیغہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرا رب، الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے، یعنی میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، تو اس نے کہا، اس شخص نے، جس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، اور اس شخص کا تفسیر کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ وہ شخص کون تھا۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو جھگڑا کرنے والا شخص ہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔ تو اس شخص نے کہا، یعنی وہ جو بادشاہ نمرود تھا، اس نے کہا نا آنا احیی و امیت، آنا میں، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو بے شک جو میرا اللہ ہے، تو یقیناً جو اللہ میرا وہ لاتا ہے سورج کو من المشرقی، مشرق سے، کہ میرا جو رب ہے، میرا جو اللہ ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو فاتی بھی من المغربی، تو تو اسے مغرب سے نکال کے لا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کفر کرنے والا شخص تھا جس نے کفر کیا تھا، تو اس کے ہوش اڑ گئے، یہ سن کے، یہ بات سن کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، او یا کالذی، کیا نہیں دیکھا، یعنی کہ کس کو؟ ایسے شخص کو جن کا مرہ گزر ہوا علی قریۃ، ایسی بستی پر، ایسے علاقے پر، ایسی بستی یا علاقے کے اوپر سے ان کا گزر ہوا، وہی خاویۃ، کہ وہ جو گری پڑی تھی، علی عروشها، اپنی چھتوں کے بل، اپنی چھتوں کے بل وہ گری ہوئی تھی۔ قالا، تو وہ کہنے لگے، وہ جو گزرنے والے لوگ تھے بستی کے پاس سے، تو وہ کہنے لگا، جو گزرنے والا تو جو راہ گزر تھا وہ کہنے لگا انا یحیی ھذہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ جو بستی ہے، یہ جو بری طرح سے گری پڑی ہے اپنے چھتوں کے بل، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ بعد موتھا، اس کو ہلاک کرنے کے بعد، اس کو مار دینے کے بعد۔ تو فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے
اس کو مردہ رکھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا، می آتا آمین 100 سال تک، سما باساہو پھر اس کو زندہ کیا، قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ سوال کیا، پوچھا کہ کم لبستا، کم حرف استفہام ہے، کتنا، کتنی، کتنے، اس کا مطلب کم لبستا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یہاں کتنی مدت تک ٹھہرا رہا، قالا تو وہ کہنے لگا لابستو میں ٹھہرا رہا، یومن ایک دن، او بعد یومن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کہ میں یہاں ٹھہرا رہا ہوں گا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل بستا، بل لا بستا کہ تو یہاں پر، اللہ نے فرمایا نہیں تو یہاں پر ٹھہرا رہا ہے کتنا، می آتا آمین 100 سال تک، اللہ نے فرمایا کہ نہیں تو یہاں تک ایک دن یا اس کا کچھ حصہ نہیں بلکہ تو 100 سال تک یہاں ٹھہرا رہا، فانظر تو دیکھ الی طعامی کا، اپنے کھانے کی طرف، و شرابی کا اور اپنے پینے کے سامان کی طرف، لم یتسنہ یہ ابھی تک باسی نہیں ہوا، وانظر اور دیکھ الی حماری کا، اپنے گدھے کی طرف، الی طرف حمار، حمار گدھے کو کہتے ہیں، کا تیرا، تیری، تیرے، یعنی تو اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ولی نج کا آیات للناسی، اور یہ سب اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں لی نج کا، ہم بنائیں تجھے آیاتن نشان، للناسی لوگوں کے لیے، کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں، منظورنا وانظر الی العظامی اور دیکھ ان ہڈیوں کی طرف، الی طرف عظامی ہڈیاں، تو ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیفا کیسے، کیسا، کیسی، کیسے، یہ کیفا یہ بھی حرف استفہام ہے، اللہ فرماتے ہیں وانظر الی العظامی، اب ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیفا ننشزوہا ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، ثم نکسوہا لحمن پھر کیسے انہیں گوشت پہناتے ہیں، لحم گوشت کو کہتے ہیں، تو پھر ہم ان کو گوشت کیسے پہناتے ہیں، فلما تبین لاہ پھر جب حقیقت اس کے اوپر روشن ہو گئی، اس شخص کے اوپر جس نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا تھا، ایک دوسرے سے لوگوں نے انہوں نے سوال کیا تھا گزرنے والوں کے، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا جو کہ سارے چھتوں کے بال گری پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جب اس کے سامنے یہ کیا، تو پھر جب حقیقت روشن ہو گئی تو قالا تو اس نے کہا عالم میں جان گیا ہوں ان اللہ اعلی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، بے شک، وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، آرینی مجھے دکھا، اے میرے رب مجھے دکھا، کیفا تحیی الموتیٰ کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، مرے ہوئوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کہ اے میرے ابراہیم کہ کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے سے سوال کیا ولم تؤمن کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے، تو قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں، یعنی کہ اللہ یقین تو میرا ہے، میرا ایمان تو پختہ ہے اس بات کے اوپر، ولکن لیطمئن قلبی لیکن یہ سوال صرف اس لیے ہے کہ قلبی میرا قلب میرا دل یطمئن مطمئن ہو جائے، بلکہ یہ سوال صرف اس لیے کیا ہے کہ میرا دل اسے مطمئن ہو جائے، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربع تو آپ کیا کرو آپ پکڑ لو اربع 4 من الطیر پرندوں میں سے فصرہن پھر ان کو مازنوس کر لو علیہ کا اپنے ساتھ ثم اجعل پھر ان کو رکھ دو علی کل جبلین ہر پہاڑ کے اوپر منہن ان کا جزءاً ایک ایک ٹکڑا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آپ 4 پرندے پکڑ لو پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان کو یعنی کہ ہر پہاڑ کے اوپر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو ثم ادعوہن پھر آپ ان ٹکڑوں کو آپ ان کو بلائیں تو یاتینا کا سائن یاتینا کا وہ تیری طرف آئیں گے، وہ آپ کی طرف آئیں گے سائن دوڑتے ہوئے، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، والم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات آگے سے ان کو کہہ کر یہ جواب دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والم اور جان لے ان اللہ بے شک اللہ عزیز سب کے اوپر غلبہ رکھنے والا ہے، حکیم اور بڑی دانائی والا ہے، بے شک، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام آج رکوع نمبر 35 کے اندر انشاءاللہ عز و جل ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے زمانے میں جو بادشاہ نمرود ہوا تھا تو ان کے درمیان میں وہ جو مکالمہ آرائی ہوئی تھی وہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ جو رکوع نمبر 35
ناقص ہے اس کی آیت نمبر 258. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پہلے تو ڈائریکٹ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس کا آغاز کرتے ہیں اس رکوع کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو جھگڑا کرنے والا شخص تھا، تو وہ علماء کرام اور مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ وہ نمرود تھا، اور جو عراق کا بادشاہ تھا، اور جس کی حکومت بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور حکومت کا اس کو اپنے اقتدار کا اتنا نشہ تھا کہ اس نشے میں وہ حقیقی رب کو بھول گیا، اپنا جو حقیقی خدا تھا اس کو بھول گیا، اور بلا کے اس نے خود ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی ذات میں اس شرک کرنے والے کے خلاف جہاد شروع کر دیا تھا، اور اس کو رب بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس نے نمرود بادشاہ نے ان کو اپنے اس میں مجلس میں، اپنے جو دربار تھا اس کا اس میں بلا لیا، اور سب کے سامنے پھر ان کو اس طرح کے سوال کیے تاکہ لوگوں کے سامنے پتہ چلے کہ شاید یہ ابراہیم ایک جھوٹا شخص ہے اور اس کو میں مناؤں کسی طرح سے۔ تو طرح طرح کے سوال کیے، لیکن خود ہی ناکام ہو گیا، ان سوالوں کے جواب پا کر لاجواب ہو گیا، خود کے ہی ہوش اڑ گئے۔ تو سب سے پہلے اس نے مجلس میں رب کے بارے میں یہ آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، آپ غور فرمائیے کہ اس نے سوال کیا کہ تیرا رب مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ نمرود کا جو جیل خانہ تھا اس کے اندر دو شخص اس وقت ایسے موجود تھے جو کہ ایک گناہ گار تھا اور ایک بے گناہ تھا۔ تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، چنانچہ اس نے وہ دونوں آدمی بلائے، اور ان میں سے جو ایک گناہ گار اور دوسرا بے گناہ تھا، تو نمرود نے کیا کیا؟ بے گناہ کو قتل کر دیا، اور جو واجب القتل تھا، جو واجب القتل تھا، جس کے اوپر پھانسی کی سزا یا قتل کی سزا جس کے اوپر مقرر ہو گئی تھی، اس کو رہا کر دیا، اور کہہ دیا لو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے زندہ بھی کر دیا، میں نے مار بھی دیا، اور یوں لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی خدائی کی اس نے یہ جھوٹی عزت رکھ لی۔ پھر اگلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہہ کر اس کو لاجواب کیا کہ میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو یوں اس جھوٹے جو خدائی دعوے دار کا مطلب وہ بندہ تھا، وہ یہاں پر آ کر وہ بے بس نظر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 259 259 میں جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک شخص جس کا گزر ہوا ایک قریہ کے اوپر سے، ایک ایسے علاقے یا بستی کے اوپر سے جو چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس شخص کے حوالے سے کہیں پر بھی پورے قرآن کے اندر یا حدیث میں اس کا نام یا نسل یا حسب کوئی ذکر نہیں آیا کہ وہ شخص کون تھا اور کس نسل سے تعلق رکھتا تھا، اس کا خاندان یا حسب نسب کیا تھا۔ بس علماء کرام نے اپنے مختلف اقوال میں نقل فرمایا کہ وہ شخص کافر تھا اور اس کا قیامت پر ایمان نہیں تھا، اس لیے اس نے اس طرح سے بات کی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ ارمیہ نبی تھے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے اس کے اوپر ہم بحث میں نہ پڑیں۔ تو اسی طرح یہ جو لفظ قریہ آیا ہے، تو یہاں پر دیکھیے قریہ سے مراد علاقہ یا بستی ہے، تو جس قریہ یا بستی کا ذکر ہوا تو یہاں پر بھی اکثر علماء کرام کا یہاں پر یہ بیان ہے کہ شاید جس کا وہ ذکر ہو رہا ہے وہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس تھا۔ اور یہ کون سا علاقہ تھا؟ اکثر کا یہ خیال ہے کہ وہ بیت المقدس تھا جسے بخت نصر 586 قبل مسیح میں تباہ برباد کیا تھا۔ یہ بخت نصر کی جو بات ہو رہی ہے 586 قبل مسیح کی، یہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی یعنی کہ قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے، ان کے زمانے سے بھی بہت پہلے کی، کہ اس میں تباہ و برباد اس نے کر دیا تھا۔ اس کے جو اکثر باشندے تھے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور بقایا کو قید کر کے اپنے اس نے جو تخت بابل ہے اس میں مطلب لے گیا تھا۔ جب اجڑے ہوئے شخص کے اوپر سے زندہ لوگوں کا گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس برباد اور اجڑے ہوئے شخص کو اللہ تعالیٰ کیسے نئے سرے سے ان کو آباد کرے گا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے پھر زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے انہیں پھر موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کی نیند سلا دی، اور اس حالت میں پورے 100 سال گزر گئے تھے، اور اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کتنی مدت تک اس
کس حال میں رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، تم پوری 1 صدی یہاں رہے ہو، اور دیکھو میری قدرت کہ آپ کا جو کھانا تھا، عام طور پر آپ دیکھیں کہ کھانا چند گھنٹے گزر جانے کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، باسی ہو جاتا ہے، اس کو کھانے کو دل نہیں کرتا، اور جو پینے کا پانی ہے وہ بھی باس مار جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کھانا جوں کا توں ہے، کھانے اللہ نے فرمایا نا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کے سامان کی طرف دیکھو، تو وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں تھا، اچھی حالت میں تھا۔ اور پھر جو گدھے کا گوشت ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا یہ دیکھو جو گدھے کا گوشت سارا وہ گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ بکھرا ہوا ڈھانچہ کیسے جڑتا ہے، اور گوشت پوست ان کے اوپر کیسے ایک پل بھر میں ایک ہی گھڑی میں کیسے نمودار ہو جاتا ہے۔ جب ان تمام امور کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا، تو پھر انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز کے اوپر اللہ اپنی خود بھی بیان کرتا ہے کہ میں ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہوں۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 260 آیت کے اندر 260 جو آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور ثبوت پیش کر دی ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ کیف تحیی الموتی، کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے؟ تو کیف سے سوال شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ چیز کے موجود ہونے کا یقین ہے، بس اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات کبھی اپنے دل میں نہ لائی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کے اوپر یقین نہیں تھا، تو اپنے یقین کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنی پیدائش سے بعد تک اور پوری آخر زندگی تک انہوں نے کبھی شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ایسی کسی بھی چیز کو انہوں نے مانا تھا، قبول کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی وہ صرف یہاں پر یقین کامل ہے، ان کا یقین کامل ہے، صرف اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ کیفا حرف استفہام ہے، کیسا، کیسی، کیسے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے یہاں ساتھ ہی کہلوا بھی دیا کہ بھلا، کہ مطلب مجھے پورا یقین ہے، مجھے شک کوئی نہیں ہے اللہ آپ کی ذات میں، مجھے پورا یقین ہے آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لیں، آپ 4 پرندے لیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 4 پرندوں کا ویسے پورا دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ آپ 4 پرندے لے کے پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، پھر انہیں آپس میں ملا دیں، پھر انہیں ملی جلی بوٹیوں کے آپ 4 حصے کر لیں، اور ایک حصہ ایک پہاڑی کے اوپر رکھ دیں، یعنی کہ چاروں کونوں میں 4 پہاڑیاں، اور ان کے ایک پہاڑی کے اوپر ان کا ایک حصہ رکھ دیں۔ پھر ان پرندوں کو آپ اپنی طرف بلائیں اور اپنے رب کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر کے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ جتنی الگ الگ بوٹیاں تھیں اور علیحدہ علیحدہ وہ سارے وہ جتنے اجزاء تھے بکھرے ہوئے وہ سارے جمع ہو گئے، اور وہ پرندے پھڑپھڑاتے ہوئے اڑتے ہوئے جلدی جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کا جو رب ہے وہ قیامت والے دن اسی طرح سے تمام منتشر اجزاء کو بلائیں گے، اور وہ بھی سب اکٹھے ہو کر اسی طرح سے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو اللہ کے اوپر یقین کامل ہے، اللہ اس کو پختہ رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آخری وقت یہ دعا کیا کریں آپ واجب الاحترام کہ جب وقت نزا کا عالم ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایمان کی سلامتی ہر وقت مانگا کریں، کیونکہ شیطان ہر وقت بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس نے شیطان نے تو انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا تھا بہکانے کے حوالے سے، تو ہم تو قدم قدم کے اوپر خطاؤں کے پتلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رشد و ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ
جب جب آپ لوگ جب بھی اس کی طرف آیا کریں نئے رکوع کی طرف، نئے رکوع کی تشریح، تو ضرور ایک دفعہ آپ کمنٹ کر دیا کریں، آپ لائک کر دیا کریں، آپ یوٹیوب چینل کے اوپر یہ جو ہمارا چینل ہے قرآن ہماری زندگی، اس کے اوپر ضرور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ اس کو کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی وہ دبا دیا کریں، تاکہ جب بھی نئے رکوع کی ترجمہ و تفسیر کیا کریں آپ سب کے سامنے وہ خود بخود ہی آ جایا کرے، اور آپ لوگوں کو اس کو تلاش کرنے کے لیے، سرچ کرنے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑا کرے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین اللہم آمین۔